بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑی ذہانت سے سوچتا رہا۔ جب سے پارس کا مقابلہ شروع ہوا تھا تب سے اس نے کئی عورتوں اور مردوں کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا اور ان سے ضرورت کے وقت کام لیا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پارس نے الپا سے نیلما کا رول ادا کرایا تھا اور اسے دوسری طرف الجھائے رکھنے کے لیے نیلما کو اس کے لیے درد سر بنا رہا تھا۔ اس نے سوچا جس طرح وہ نیلما سے بے خبر ہے اسی طرح پارس بھی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ نیلما آج کل کہاں ہے اور کب وہ خود کو ظاہر کرنے والی ہے۔ پارس یہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ نیلما پورس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لہذا فرضی نیلما کے ذریعے پارس کو الجھایا جا سکتا ہے۔ اس نے امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے سے 30 ٹیلی پیتھی جاننے والے حاصل کیے تھے، جن میں سے 29 کو نیلما نے چھین لیا تھا۔ اس کے باوجود پورس کے پاس 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی، اس کا نام مارتھا کرونا تھا۔ پورس نے مارتھا کرونا کے دماغ میں پہنچ کر اسے سمجھایا کہ کس طرح اسے نیلما کے لب و لہجے میں اس کا رول ادا کرنا ہے۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق پارس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، کیا میری آواز اور لب و لہجے سے مجھے پہچان رہے ہو؟ پارس نے کہا، ہاں تم نیلما ہو، میں تمہیں نئی زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تم مبارکباد نہیں دو گے تب بھی زندہ رہوں گی اور اپنے پوتے کے عوض تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتارتی رہوں گی۔ اچھا، پورس نادیدہ بن کر تمہارا سکون برباد کیا کرتا تھا، میں نے اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر بتائی، تم نے میرے مشورے پر عمل کر کے نئی زندگی حاصل کی، پورس سے نجات حاصل کی اور اب تم میرے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دے رہی ہو۔ تم نے مجھ پر احسان کیا، میں تمہارے لیے سوچوں گی کہ تمہیں اپنے خاندان والوں کا ماتم کرنے کے لیے زندہ چھوڑ دوں۔ مجھے زندہ چھوڑنے والا احسان ہی تمہیں مہنگا پڑے گا۔ کیا نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد سیدھی میرے پاس آئی ہو؟ میں پہلے تمہارے ہی پاس آئی ہوں یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری حماقت کا پتہ چلتا ہے، میرے پاپا نے تمہارے پوتے کو قتل کرایا، تمہیں دھمکیاں دینے یا انتقام لینے کے لیے ان کے پاس پہلے جانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے مجھ سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، تم تو نئی زندگی حاصل کر کے اپنوں کے پاس بھی نہیں گئی ہوگی۔ اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، تم بھول رہی ہو، تمہارے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اپنے ہیں، وہ تمہارے برے وقت میں کام آئیں گے۔ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں انہیں بلاؤں گی اور ان سے کام لوں گی۔ تو عجب ہے تم نے اب تک اپنے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نہیں بلایا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ابھی کسی ایک کو بھی بلا لو، تنہا رہوگی تو ابھی اچانک ایسی چال چلوں گا کہ تمہاری کھوپڑی گھوم جائے گی۔ وہ کہکہا لگا کر بولی، تم نے آج تک بڑی مکاریاں دکھائی ہیں، آج دیکھو گی کہ میرے تنہا رہنے سے تم کیا کمال دکھاؤ گے۔ شاباش، تم نے اعتراف کر لیا کہ میرے دماغ میں تنہا ہو، پھر یہ میرے چور خیالات کیا تمہارا باپ پڑھ رہا ہے؟ پورس ایک دم سے چونک گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مارتھا کرونا کی موجودگی میں پارس کسی دوسری خیال خوانی کرنے والے کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ پورس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ پارس نے کہا، اماں تم نیلما نہیں ہو، جاؤ اپنے یار کے ساتھ گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ مارتھا کرونا کو اس کے دماغ سے نکلنا پڑا۔ اس نے پورس سے پوچھا، اب کیا کروں؟ آرام کرو۔ وہ مارتھا کرونا کے دماغ سے نکل کر سوچنے لگا، میں پارس سے ٹکرا رہا ہوں یا لوہے کے چنے چبا رہا ہوں؟ وہ پکا بدماش ہے، اس نے بڑی ہیرا پھیری سے معلوم کر لیا ہے کہ اس کے اندر نیلما نہیں بول رہی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ میں اپنی کسی اعلی کار کے ذریعے اسے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھٹکانے والی بات پر وہ کچھ سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا، میں پارس کو بھٹکانا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی مجھے بھٹکانے کی کوششیں نہیں کر رہا ہوگا؟ بعض اوقات میں جیسی چالیں چلتا ہوں ٹھیک اسی طرح پارس بھی ویسی ہی چالیں چلنے لگتا ہے۔ وہ اس بات پر غور کرنے لگا اور سوچنے لگا، میں نے ابھی مارتھا کرونا کو نیلما کا رول ادا کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی الپا کو نیلما بنا کر میرے پاس بھیجا ہو؟ یہ بات اس کے دل کو لگ گئی، ایسا ممکن تھا۔ نیلما کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس کی آتما کہاں بھٹک رہی ہے، اس نے کسی دوسری حسینہ کا جسم حاصل کیا ہے یا نہیں، اور کیا ہوگا تو کہیں گوشہ گمنامی میں اپنی کمزور
कमजोर होने वाली आत्मा में फिर से तवानाई के लिए तपस्या और पूजा पाठ में मसरूफ होगी। साहब का तवानाई बहाल करने में कुछ अरसा लगेगा, वो अभी से हमारे मामलात में मुदाखलत करने नहीं आएगी। यूं तजिया करने से बात समझ में आने लगी कि पारस भी इसी की तरह एक फर्जी नीलिमा के जरिए उलझा रहा है। वो बड़े वसी जराए का मालिक है। इसने किसी जरिए से मालूम किया होगा कि मुंबई में कोई डॉक्टर अन्नपूर्णा थी जो शंकर दास नामी पहलवान की दीवानी थी। अब वो मुंबई में नहीं है, कहीं गुम हो गई है। अगर ऐसा है तो शंकर दास बैंकॉक में मारा नहीं गया है। पारस ने इसे ट्रैप करके अपना ताबेदार बनाया होगा और इसके जरिए अन्नपूर्णा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। ये अच्छी तरह समझ गया होगा कि पोरस अन्नपूर्णा के जरिए नई दवाएं तैयार कर रहा है। इसके बावजूद पोरस को इस हद तक इत्मीनान था कि शंकर दास कभी अन्नपूर्णा को तलाश नहीं कर सकेगा और ना पारस अपने इस ताबेदार के जरिए इसकी खुफिया लेबॉर्ट्री तक पहुंच पाएगा। इसकी निगाहों के सामने ख्याली शतरंज की बसात बिछी हुई थी। इस बसात पर तमाम मुखालिफ मोहरे दिखाई दे रहे थे। इनमें ऐसे मोहरे भी थे जिन्हें वो पारस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। बिली डोना कहीं गुम हो गई थी। इसने अपने जिस मातहत को बिली के पीछे लगाया था इसे जे रांगा ने मार डाला था और पोरस अभी जे रांगा से बेखबर था। नीलिमा के बारे में पता नहीं था कि वो खुद को कब जाहिर करेगी और इस नीलिमा ने गुम होने से पहले इसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को इससे छीन कर इसे अमरीकी अकाबरीन के सामने कमतर बना दिया था। वो चाहता था कि नताशा और दूसरे रूसी अहम टेलीपैथी जानने वालों को किसी तरह अपने जेरे असर ले आए, लेकिन वो सब एंटी टेलीपैथी दवा के खौफ से रिपोश हो गए थे। इसकी बसात पर अभी ऐसे टेलीपैथी जानने वाले नहीं थे जिन्होंने जयरांगा की तरह खुद को जाहिर नहीं किया था। वो इत्तफाकात से या हालात की मजबूरियों से आइंदा कभी जाहिर होने वाले थे। वो तिल अबीब पहुंचने के बाद 2 दिन तक मसरूफ रहा। फिर इसने अमरीकी अकाबरीन को मुखातब किया, इनसे कहा वो यकजा होंगे तो इनसे वो कुछ अहम बातें करेगा। अगर आइंदा वो नुकसानात से बचना चाहते हैं तो इससे जरूर गुफ्तगू करें। पोरस ने एक बार नीलिमा से मात खाई थी। टेलीपैथी की दुनिया में हार जीत तो होती रहती है, इसलिए अमेरिकी अकाबरीन के लिए पोरस गैर अहम नहीं था। वो इसकी जहानत को खूब समझ गए थे कि वो किसी वक्त भी नई चालें चल सकता है। कम अज कम एंटी टेलीपैथी दवाएं तो जरूर तैयार करेगा। अमेरिकी अकाबरीन ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जूनियर अफसर के जरिए पोरस की आवाज सुनी। इसने कहा, आप हजरात ने पिछली बार नीलिमा को इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में देखा था। इसने आपके सामने दम तोड़ दिया था। फिर आपके नुमाइंदों ने आश्रम के एक हिस्से में देखा कि वो चिता में जलकर राख हो गई थी। आपने इसे मुझ पर तरजीह दी थी। क्या अब वो आपके काम आने के लिए इस दुनिया में वापस आएगी? एक हाकिम ने कहा, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। दूसरे हाकिम ने कहा, लेकिन आश्रम में कहा जा रहा है कि जिस तरह इसने आत्मा शक्ति के जरिए बूढ़े जिस्म को छोड़कर इसी तरह का जवान जिस्म हासिल किया था, इसी तरह वो फिर किसी जवान हसीना के जिस्म में दाखिल होकर नई जिंदगी हासिल करके इस दुनिया में आएगी। पोरस ने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा बार बार जिस्म तब्दील कर सके। मुझे यकीन नहीं है। आप हजरात को यकीन है तो इसका इंतजार करते रहें, लेकिन आपके वो टेलीपैथी जानने वाले कहाँ हैं जिन्हें वो मुझसे छीनकर फख्र हासिल कर रही थी और आप हजरात मुझे कमतर समझकर इसे सर पर चढ़ा रहे थे। मिस्टर पोरस, आप गलत समझ रहे हैं। हमने कभी आपको कमतर नहीं समझा। अगर समझते तो आपकी एक कॉल पर इस हाल में जमा न होते। हमें इन टेलीपैथी जानने वालों की ज्यादा फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि इन दवाओं के तमाम फार्मूले इसराइली डॉक्टरों के पास पहुंच गए हैं। वो यहूदी जल्द ही दवाएं तैयार करने के बाद हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को भी इस इल्म से महरूम कर देंगे। हाँ, अगर वो आपकी नीलिमा होती तो शायद अपनी आत्मा शक्ति के जरिए इन यहूदी डॉक्टरों को दवाएं तैयार करने से बात रखती। अब तो एक मैं ही रह गया हूँ। मेरे सिवा कोई इनकी खुफिया लेबॉर्ट्री में नहीं पहुँच सकता। ये हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप ही इन्हें दवाएं बनाने से बात रख सकते हैं। हम इस सिलसिले में आपसे राब्ता करने वाले थे, यानी आप इस सिलसिले में मेरी खिदमत हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने नीलिमा को कुछ ज्यादा अहमियत दी और खासा नुकसान उठाया। इसके पोते स्वामी तिलकराम भाटिया के साथ हमारे 3 अहम सीक्रेट एजेंटों की लाशें ईरान से भेजी गईं। तजर्बात बहुत कुछ सिखाते हैं। हम समझते थे आत्मा शक्ति ऐसा पहाड़ है जिसके नीचे हम दब मरेंगे, लेकिन वो आत्मा शक्ति के जरिए अपने लाडले इकलौते पोते को भी न बचा सकी। अब तो हमने कान पकड़ लिए हैं। अगर वो दोबारा दुनिया में आएगी तो हम इसे जरूर खुश आमदीद कहेंगे।
لیکن اسے سپر اور ناقابل تسخیر دیوی نہیں سمجھیں گے۔ ہم پہلے بھی تمہارے مداح تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس بار تم ہمارے کام آؤ، اس کے عوض تم جو چاہو گے وہ ہم دیں گے، تمہاری تمام شرائط تسلیم کریں گے۔ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، تمہارے پاس کیا ہے جو تم مجھے دے سکو گے؟ ہم سپر پاور کہلاتے ہیں، ہمارے پاس لین دین کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم تمہارے کسی کام نہ آ سکے، لیکن کل تمہیں ہمارے تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بھگوان سب کا محتاج بنائے، امریکہ کا محتاج نہ بنائے۔ میں ایک بار تم لوگوں کی طوطا چشمی دیکھ چکا ہوں، اس لیے بھروسہ نہیں کروں گا کہ آئندہ تم لوگ مجھ سے کسی طرح کا تعاون کرو گے، لہذا کل کی نہیں صرف آج کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی تمہارے کام آئیں گے، بولو کیا چاہتے ہو؟ مجھے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے دے دو، وہ سب میرے زیر اثر رہیں گے۔ ہم تمہارا مطالبہ پورا کریں گے، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم یہودی ڈاکٹروں کو ان دواؤں کی تیاری سے باز رکھ سکو گے؟ وہ دوائیں تیار کرنے کے آخری مرحلے سے گزر رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ دوائیں ضرور تیار کریں۔ تم اپنا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا پیش کرو اور ان سے کہو وہ اس کی خیال خوانی کی صلاحیت ختم کر دیں، پھر تماشا دیکھو گے کہ وہ دوائیں ناکام رہیں گی اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ الپا اور پارس نے انہیں غلط فارمولے دیے ہیں۔ اگر وہ غلط فارمولے دیتے تو میرا کیا کمال ہوتا؟ ان دونوں نے پوری یہودی قوم پر بھروسہ اعتماد قائم کرنے کے لیے صحیح فارمولے دیے ہیں۔ میں نے ان میں ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ تمام دوائیں ناکام رہیں گی، نہ وہ کسی کی ٹیلی پیتھی کا علم ختم کر سکیں گی، نہ غیر معمولی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنا سکیں گے۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے مقاصد میں کامیاب رہو، اس میں ہماری بھی کامیابی ہے، لیکن تم سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ تم پارس کے مقابلے پر ہو۔ آج شام کو آزما لینا، پارس بھی یہ کبھی نہیں بھولے گا کہ پورس کے مقابلے میں ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ آج شام کے بعد الپا اور پارس کے قدم اسرائیل میں سے اکھڑ جائیں گے۔ اب میرا مطالبہ تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نہیں جانتے کہ تم کس حد تک کامیابی کا مظاہرہ کرو گے، ناکامی کا بھی امکان ہے، لہٰذا ابھی ہم 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے حوالے کر رہے ہیں، باقی 5 کامیابی کے بعد تمہارے حوالے کریں گے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، اور اس شرط پر 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہیں دیے جائیں گے کہ یہودی ڈاکٹروں کی دعائیں پہلے تمہارے انہی 5 خیال خوانی کرنے والوں پر آزمائی جائیں گی تاکہ تمہاری ناکامی تمہارے ہی حصے میں آئے اور کامیابی ہوگی تو وہ تمہاری خوش بختی ہوگی کہ تمہیں مزید 5 خیال خوانی کرنے والے مل جائیں گے۔ ایک نے پوچھا، تمہارا اور کوئی مطالبہ ہے؟ وہ بولا، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمہارے وسیع ذرائع ہیں، کئی سراغرسانوں اور سیکرٹ ایجنٹوں کی تنظیموں کے علاوہ انٹرپول کے افراد ہر ملک میں ہر مشکوک علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تمام ایجنسیاں الپا اور پارس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں۔ تم صرف الپا اور پارس کو ڈھونڈ نکالنا چاہتے ہو، ہماری تمام سیکرٹ ایجنسیاں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ تمہارے مطالبے کے پیش نظر الپا اور پارس کو ہماری تمام ایجنسیاں خاص طور پر تلاش کریں گی۔ ہم ان کی ناکامیاں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ کیا انہیں چیلنج کیا جائے؟ پہلے مجھے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے دے دو، پھر انہیں چیلنج کرو۔ ایک فوجی افسر نے پورس کو 5 نام اور پتے دیے، پھر ان سے بھی فون کے ذریعے کہا، پورس تمہارے دماغوں میں آ رہا ہے، اسے آنے دو۔ آج سے تم سب اس کے ماتحت رہ کر کام کرو گے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ پورس ان کے پاس باری باری جانے لگا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے فون کے ذریعے اسرائیل کے اعلیٰ حاکم سے رابطہ کیا، پھر کہا، کچھ پڑھے ہوئے سبق تم یہودی بار بار بھول جاتے ہو، اس لیے یاد دلانے آیا ہوں۔ بہتر ہے میرے فون کی یہ باتیں ریکارڈ کر لو تاکہ دوسرے اکابرین کو سنا سکو۔ اسرائیلی حاکم نے کہا، اتفاق سے تمام اکابرین یہاں موجود ہیں، ہماری ایک کانفرنس جاری ہے، بہتر ہوگا کہ اپنے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ذریعے ہمارے اس اجلاس میں بولو۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ایک یہودی جونیئر افسر کے دماغ میں آ کر کہا، برسوں پہلے تم کچھ نہیں تھے، در بدر مارے مارے پھرتے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں کے سینے پر مملکت اسرائیل قائم کرنے کا موقع دیا اور ایسی داد دیتے رہے کہ تم رفتہ رفتہ تمام اسلامی ممالک کے لیے خطرہ بن گئے۔ آج اتنی بڑی طاقت ہو کہ کوئی اسلامی ملک تنہا تم سے جنگ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔
ایک اسرائیلی فوجی افسر نے کہا تمہارے بڑے احسانات ہیں، انہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے، ہم عالمی سیاست میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اصل بات بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمیں شکایت ہے کہ جیسی طاقت ہم تمہیں سپلائی کرتے ہیں ویسی تم ہمیں نہیں کرتے، تمہارے پاس بڑے اہم فارمولے ہیں، وہی فارمولے جو الپا اور پارس نے دیے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہیں، تم اس طاقت میں ہمیں حصہ دار بنا سکتے تھے لیکن اس کے برعکس ہم سے دوستی کے لیے نہیں دشمنی کے لیے تیار ہو چکے ہو، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم تم سے دشمنی کریں گے؟ ہمارے پاس ٹرانسفارمر مشین ہے اور اس کے ذریعے ہم سب سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے رہتے ہیں، ٹیلی پیتھی کو مٹانے والی دوا سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال کی جائے گی، بابا صاحب کے ادارے میں بھی وہ ٹرانسفارمر مشین ہے، وہاں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ان کے خلاف بھی یہ دوا استعمال کریں گے؟ ان کے خلاف کچھ نہیں کرو گے کیونکہ وہ فارمولے پارس نے دیے ہیں۔ ایک یہودی افسر نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ سانپ دودھ پلانے والے کو بھی ڈس لیتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے خلاف آئے گا تو اپنی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو کر جائے گا۔ ایک امریکی حاکم نے پوچھا کیا پارس اتنا احمق ہے کہ وہ سانپوں کو دودھ پلائے گا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے لیکن دودھ میں پانی ملایا ہے، یقین نہ ہو تو ہم اپنے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے سامنے پیش کریں گے، وہ دوائیں پہلے ان پر اسپرے کرو، اس وقت تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی جب تمہاری وہ دوا بے اثر ہو جائے گی اور ہمارے وہ 5 بندے خیال خوانی کرتے رہیں گے، ہاں تمہارے 5 بندے ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جائیں گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم 5 کی جگہ 500 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لو گے، ہمیں یہ چیلنج منظور ہے، ہم آج شام اپنی دوا کی کامیابی کا مظاہرہ کریں گے، اپنے ایک آدمی کو اس دوا کے ساتھ امریکہ ایک ساحلی جزیرے میں بھیج دو، ہمارے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں موجود ہوں گے، ہم سب اپنے اپنے ملک اور شہر میں رہ کر سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر یہ منظر دیکھیں گے، ٹھیک ہے تم جب کہو گے ہمارا ایک بندہ آدھے گھنٹے میں اس جزیرے تک پہنچ جائے گا، وہ اسرائیل سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آدھے گھنٹے میں کیسے پہنچے گا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم ندیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول بھی تیار کر چکے ہیں، بولو کب مظاہرہ چاہتے ہو؟ آج شام 5 بجے، ٹھیک ہے 5 بجے ہمارا ایک بندہ اس جزیرے میں پہنچ جائے گا۔ ان یہودیوں سے رابطہ ختم ہو گیا، ایک افسر نے پورس سے کہا ان کا ایک آدمی فلائنگ کیپسول کے ذریعے آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فلائنگ کیپسول بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پورس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے پارس نے اپنی طرف سے انہیں کیپسول دیے ہوں، اصل حقیقت چند منٹوں کے بعد شام کو سب کے سامنے آ جائے گی، میں ابھی جا رہا ہوں، ان 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول اور تابعدار بناؤں گا، پھر آؤں گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ذہین ڈائریکٹر جنرل برین آدم نے الپا سے رابطہ کرنا چاہا، وہ اسے چھوٹی بہن کی طرح چاہتا تھا اور ہمیشہ اس کی حمایت میں بولتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پارس کے ساتھ کس ملک کے کس شہر میں ہے۔ وہ سوچ رہا تھا امریکی حکام اپنے 1-2 نہیں بلکہ 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو قربانی کے بکرے بنا رہے ہیں، گویا انہیں یقین ہے کہ یہودی ڈاکٹر دوائیں بنانے میں ناکام رہیں گے۔ اس نے اپنے یہودی فوجی افسران سے کہا کہ جو دوائیں تیار کی گئی ہیں انہیں پہلے اپنے ہی ملک میں آزما لیا جائے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کہا میں خود ایک گولی نکل کر نادیدہ ہو کر آزما چکا ہوں، فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز بھی کر چکا ہوں، ہمارے ڈاکٹر کامیاب رہے ہیں۔ برین آدم نے کہا کیا اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کو آزمایا گیا ہے؟ اسے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے پر آزمایا جا سکتا ہے، ہم یہ دوا اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر نہیں آزما سکتے کیونکہ ہمارے پاس چند خیال خوانی کرنے والے ہیں، آج شام کو حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ ویسے الپا اور پارس کہاں ہیں؟ انہیں اس وقت موجود رہنا چاہیے، ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، ویسے وہ باخبر ہوں گے، شام کو ضرور آئیں گے۔ امریکہ کے ساحلی جزیرے میں بہت پہلے سے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی نشریات کے انتظامات تھے، پھر اس مظاہرے کے لیے وہاں بڑے بڑے ٹی وی کیمرے اور ضرورت کا دوسرا سامان پہنچا دیا گیا تھا۔ پورس کو پورا یقین تھا کہ یہودی ڈاکٹر ناکام رہیں گے کیونکہ وہ پچھلے دنوں ندیدہ بن کر ان فارمولوں میں تبدیلیاں کر چکا تھا۔ الپا اور پارس نے اسے دوسرے معاملات میں الجھایا تھا تاکہ اسے ایسا کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن وہ یہ اہم کام کرتا رہا تھا۔ پارس
پارس اس کی ضد اور قوت ارادی کو خوب سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اور ایلپا نے اسرائیل میں دوسری خفیہ لیبارٹری قائم کی تھی۔ بڑی رازداری سے 2 ڈاکٹروں کو وہاں مصروف رکھا تھا اور انہوں نے کامیابی سے وہ دوائیں تیار کی تھیں۔ یہ راز ایلپا، پارس اور ان 2 ڈاکٹروں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی پارس نے پورس کو دوائیں ناکام بنانے کے سلسلے میں کامیاب ہونے دیا تھا اور کامیاب دوائیں بھی تیار کروا لی تھیں۔ شام کو مقررہ وقت پر امریکہ کے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس جزیرے کے ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر میں اسرائیل کے چند فوجی افسران آئے، پھر ایک کار میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، میں ہوں وہ شخص جو نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے اسرائیل سے یہاں آیا ہوں۔ ایک امریکی افسر نے کہا، تم فلائنگ کیپسول کے ذریعے نہیں، اس کار میں آئے ہو، یہ منظر ٹی وی پر سب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، دیکھنے والے ابھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو کہ اپنے اور ہمارے فوجی افسران کے دماغوں میں جا کر اپنی آواز سنائیں، پھر میں دوا اسپرے کروں گا، اس کے بعد یہ 5 خیال خوانی کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان 5 نے یہی کیا۔ امریکی اور اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں باری باری گئے، پھر اس شخص سے کہا کہ وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کر سکتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک پلاسٹک کین نکالا، پھر ان 5 کی طرف دوا اسپرے کر کے اس کین کو جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر پورس نے ایک ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہا وہ ایک امریکی کرنل کے دماغ میں جائے۔